مولا کی دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، مشاہدات معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فکر آخرت۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بشار صدیق غزالی صاحب کو کہ آپ یہاں مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بشار صدیق غزالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مدرس جامعہ دار مدینہ، امین مبارک کا ہو۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص زینت مسند صدارت جگر گوشہ سرور ملت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد جنید سرور نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر سامعین ذی وقار، آج کی اس نشست کا جو موضوع حکم فرمایا گیا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات اور ان سے جو درس امت کو ملا فکر آخرت کے حوالہ سے، اس سلسلہ میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تمہیداً آپ حضرات کی خدمت میں کہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بہت ساری حکمتیں اور اس کی بیک گراؤنڈ میں، اس کی پس منظر میں کیا وجوہات تھی، بہت سی حکمتیں محدثین اور مفسرین نے لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی اور رسول نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی اور اپنی اپنی امت کو، اپنی قوم کو توحید خداوندی کا درس دیا، لیکن وہ گواہی تام گواہی نہیں تھی، مکمل نہیں تھی، اس حوالے سے کہ گواہی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ سن کر بھی ہو اور دیکھ کر بھی ہو۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی، لیکن وہ گواہی دیکھ کر نہیں تھی بلکہ سن کر تھی کہ جبریل امین
بارگاہ رب العزت سے پیغام لے کر ان انبیاء کرام اور رسل اعظام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہ آگے اپنی امت تک اللہ رب العزت کا وہ پیغام پہنچاتے۔ گواہی مکمل تب ہوتی ہے کہ جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے اس کو آنکھوں سے دیکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا اور سر کی آنکھوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا اور اس کے بعد پھر اعلان فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ اس اعلان کے بعد وہ گواہی جو انبیاء کرام سے ایک سلسلہ چلا رہا تھا وہ گواہی مکمل ہو گئی کہ تمام انبیاء کرام کی گواہی سن کر تھی، اور سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں، میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں۔ اور نبوت کے اختتام کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی توحید کی جو گواہی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے سفر معراج کے حوالے سے کہ اس سفر کے اندر حکمت کیا تھی؟ سفر شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہوا، کس وقت ہوا، کتنے وقت میں ہوا، لے جانے والا کون تھا، گیا کون ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن کی ایک آیت کے اندر دیے گئے۔ 7 سوال ہے اور 7 سوالوں کے جواب جو ابتدائی مرحلہ ہے معراج کا مسجد اقصی تک، ان 7 سوالوں کے جواب اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت کے اندر عطا فرما دیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ لے کر کون گیا؟ تو فرمایا سبحان الذی، وہ پاک ذات ہے جو اپنے حبیب کو سفر معراج پر لے گئی، وہی پاک ذات جس نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، وہی پاک ذات جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا، اور وہی پاک ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا، وہی پاک ذات جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اسماعیل علیہ السلام کے سر پر ذبیح اللہ ہونے کا تاج سجایا، وہی پاک ذات جس نے عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور زندہ آسمانوں پر اٹھایا، وہی پاک ذات اپنے حبیب کو سفر معراج پر لے گئی۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ جانے والا کون تھا؟ تو قرآن کی اسی آیت کے اندر جواب دیا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ جانے والا اللہ کا بندہ خاص تھا جس کو اللہ رب العزت سفر معراج پر لے گئے۔ اور پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ تو فرمایا من المسجد الحرام، یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا۔ اور اس ابتدائی مرحلہ مکمل کہاں ہوا؟ فرمایا وہ مسجد اقصی تک تھا۔ اس سے آگے کے مراحل سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ کس وقت ہوا؟ فرمایا رات کے وقت۔ کتنے وقت میں ہوا؟ فرمایا پوری رات نہیں لگی، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا جس کے اندر حضور نے سفر معراج کو مکمل کیا۔ مقصد کیا تھا اس سفر کا؟ تو قرآن نے کہا کہ لنریہ من آیاتنا، مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے حبیب کو نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اپنی آیات دکھانا چاہتے تھے۔ اب وہ آیات 2 طرح سے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو سفر معراج کے اندر نبی علیہ السلام نے قدم قدم پر آیات معراج کو دیکھا، انبیاء کو بھی دیکھا، بعد قبور کو دیکھا، اور سفر معراج کے اندر مختلف احوال کو، مقامات کو دیکھا۔ لیکن اس سفر معراج کا ایک بہت بڑا پہلو جس کو عام طور پر آج ہماری محافل میں بیان نہیں کیا جاتا، وہ سفر معراج کا وہ حصہ ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے جہنم کے مشاہدات بھی دیکھے اور جنت کے مشاہدات کو بھی دیکھا۔ جہنم کے اندر کیا دیکھا اور جنت میں کیا دیکھا، اس کو تفصیل کے ساتھ محدثین نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سفر معراج کی طرف جاتے ہوئے جہنم کے مشاہدات دیکھتا ہوں اور جہنم کے اندر احوال دیکھتا ہوں تو جہنم کے اندر میں نے یہ دیکھا، سب سے پہلے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قوم ہے جس کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ قوم کر کیا رہی ہے؟
فرمایا وہ تانبے کے ناخن کے ساتھ اپنے چہروں کو بھی خارش کر رہے ہیں، اپنے سینوں پر بھی خارش کر رہے ہیں، اور تانبے کے ناخنوں سے جب چہروں کو نوچتے ہیں تو ان کے چہروں پر زخم کے نشان ہیں، اور جب وہ اپنے سینوں کو تانبے کے ناخن کے ساتھ نوچتے ہیں تو ان کے سینوں پر بھی زخم کے نشان ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر ہم اس کے سامنے وہ بات کریں تو اس کو یہ بات پسند نہ آئے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر وہ بات اس بندے میں ہو، فرمایا ہو تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس بندے میں نہیں ہے اور اس بندے کی طرف منسوب کی جائے تو یہ بہتان ہو جائے گا، یہ اس پر جھوٹ باندھا جائے گا، اور اگر اس کی ذات میں موجود بھی ہو لیکن اس کو پسند نہیں ہے اور ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کر دیں کہ جب وہ موجود بھی نہیں ہے اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کی جو سزا کم سے کم بیان کی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس طرح ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے کہ تم اس کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی طرف ترغیب دلائی کہ کتنا بڑا گناہ ہے زبان کے گناہوں میں سے، جو گناہ زبان کے ذریعے کیے جاتے ہیں ان گناہوں میں سے غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شنیزیہ ایک مقام ہے، اس مقام پر ایک مسجد کے اندر میں حاضر تھا، میں نے ایک فقیر کو دیکھا جو لوگوں سے مانگتا ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہر ایک سے سوال کر رہا ہے، کسی ایک بندے کو بٹھا کر اس کو اپنی حاجت بیان کر دے تو وہ اس کی مشکل کو دور کر دے گا، حاجت کو پورا کر دے گا۔ ایک ایک بندے کو پکڑتا ہے اور اس کو اپنا سوال کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو کسی ایک سے اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر تھا، جنازہ آیا، میں نے جنازہ پڑھا اور میں گھر آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میرے سامنے ایک لاش لائی جاتی ہے اور لاش لا کر مجھے کہا جاتا ہے کہ جنید بیٹھو اور کھانا شروع کرو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے وہ لاش لانے والوں سے کہا ایک تو یہ مردار ہے اور دوسرا یہ انسان ہے، میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں جب اسلام نے پاکیزہ اور طیب چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، تو میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جنید کل جو شنیزیہ کی مسجد میں جس طرح تم نے کھایا تھا آج بھی اسی طرح کھاؤ، یہ مردار تمہارے سامنے ہے، انسان تمہارے سامنے ہے، اس کو نوچو اور کھاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ جنید ہو نہ ہو یہ غیبت کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک بات کی وضاحت بھی فرمائی، وہ وضاحت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو بات تھی اس فقیر کے بارے میں کہ یہ ہر ایک سے مانگ رہا ہے، کسی ایک سے مانگ لے، فرماتے ہیں یہ بات میں زبان پر نہیں لایا تھا، یہ تو میں نے دل میں سوچی تھی، اور اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ اس کی لاش کو خواب میں دکھا کر مجھے کہا گیا کہ اس کو کھاؤ، مردار بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تو زبان پر وہ بات لایا ہی نہیں، اور حکم تو تب لگے کہ جب زبان پر بات آئی ہوتی، الہی میں نے تو دل میں سوچا تھا۔ فرمایا جنید جس مقام پر تو ہے وہاں دل میں خیال آ جائے تو وہ بھی گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ عام بندوں کا مقام اور ہے، صوفیاء کا مقام اور ہے، اولیاء کا مقام اور ہے، وہاں تو گناہ کے ارادے پر بھی پوچھا جاتا ہے، اور عام بندہ گناہ کرے تو تب سوال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کا مقام اور ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے اس وقت اس کے جسم کے سارے اعضاء اس کی زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سینہ بھی، آنکھیں بھی، کان بھی زبان کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہ تم گناہ نہ کرنا، تم ٹیڑھی نہ ہونا، اس لیے کہ اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو سزا ہم سب کو ملے گی۔ تم نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا، کوئی ناشکری کی بات کہہ دی تو سزا تو پورے جسم کو ملے گی۔ تو زبان کے سامنے سارے اعضاء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ تمہارا فتنہ بہت بڑا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو اس کے کردار کا، اس کی حیثیت کا، اس کی سوچ اور فکر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کی فکر کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے غیبت کا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کو جب پتہ چلتا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے تو آپ اس کو تحفہ بھیجتے تھے۔ آپ کے مریدین نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے کہ وہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ ان کو تحائف بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ غیبت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی نیکیوں کو منجنیق کے اندر رکھ کر، جو گولا پھینکنے کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا ہے، اس میں اپنی نیکیوں کو رکھ کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ تو فرمایا اب تم مجھے بتاؤ میں اس شخص کو تحفہ نہ دوں کہ جو غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور میرے گناہوں کو اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے؟ اب میں اس کو تحفہ نہ دوں؟ اور وہ تو مجھے احسان مند ہونا چاہیے، غیبت کا گناہ اس کے سر ہے، لیکن میں اگر جواب نہیں دیتا، میں اس کی اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنا بڑا اجر عظیم عطا فرما رہا ہے۔ لیکن یہاں ذہن کے اندر یہ بات بھی رہے، اگر ہم یہ بات سوچیں کہ ہم غیبت کی محافل میں چلے جائیں، مجلس میں شریک ہو جائیں اور خود غیبت نہ کریں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ کر سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نہیں، شریعت مطہرہ کہتی ہے اگر ایک بندہ غیبت کی مجلس میں بیٹھ کر غیبت سن رہا ہے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ غیبت کر رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں آپ غور کریں، گھر کے اندر بھی، عام مجالس میں، بازاروں میں، تھڑوں میں، چوکوں پر اور پڑھے لکھے لوگوں کی محفل کے اندر بھی غیبت کی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں حاضر ہوا جہاں غیبت کی جا رہی تھی، تو میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں وہی سلسلہ جاری ہے، غیبت ہو رہی ہے، تو اب میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ لیکن جب میں اٹھ کر وہاں سے چلا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک حبشی، جو خواب میں نے دیکھا، ایک حبشی ہے جو ایک لاش کو، مردار کی لاش کو گھسیٹ کر میری طرف لاتا ہے اور مجھے کہتا ہے سلیمان بن ربیع اس کو نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھاؤ۔ مردار، اور مردار بھی کیا، وہ جو نجس العین جانور ہے، اس کا گوشت نوچ کر کھاؤ۔ حضرت سلیمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کیوں، کس وجہ سے؟ کہا اس وجہ سے کہ آپ نے غیبت کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ غیبت میں نے تو نہیں کی، میں تو سنتا رہا۔ تو کہا سننے والا بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ غیبت کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غیبت کی محافل کے اندر غیبت کرنا بھی اور سننا بھی یہ دونوں جرم ہیں، اور اس جرم کے اندر دونوں سے بچنا چاہیے، نہ غیبت کریں اور نہ غیبت سنیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، غیبت کرتے کرتے وہ اتنی دور نکل جاتا ہے، اس کی وجہ بھی ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ مٹھاس لا کر اس بندے کی ہونٹوں اور زبان پر لگاتا ہے جو غیبت کر رہا ہے، اور وہ اس میں بڑی لذت محسوس کرتا ہے، مٹھاس اور شیرینی محسوس کرتا ہے،
جب وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، جبکہ شیطان اس کے ہونٹوں پر وہ حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی لگاتا ہے تاکہ یہ غیبت کرتا رہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتے رہے، لیکن وہ بندہ مومن اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں شیطان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، ان کو میں نے معراج کی رات اس حالت میں دیکھا، تانبے کے ناخن ہیں اور تانبے کے ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو بھی نوچتے ہیں اور اپنے سینے کو بھی نوچ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، ان کے سروں پر پتھر مارے جاتے ہیں، سر کچلا جاتا ہے اور واپس سر دوبارہ صحیح حالت میں آتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے۔ 12 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ سر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آج جہنم کے اندر ان کی یہ سزا ہے کہ بار بار ان کا سر کچلا جاتا ہے، سر درست ہو جاتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، ناشکری کی، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نماز کسی حالت کے اندر بھی معاف نہیں کی گئی، کہ فرمایا کہ اگر تم اس طرح اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا کیا کہنا جس کے گھر کے دروازے پر نہر ہو، وہ کیچڑ سے لت پت جا کر اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی کیچڑ رہے گا، میل رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور جب 5 مرتبہ غسل کرے گا تو میل کچیل کیا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ نماز کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، تم گناہوں سے آلودہ ہو کر جب دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو تو وہ تمہارے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کی شاخ سے پتے جڑتے ہیں۔ 5 مرتبہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو، اب صحابہ کرام کا شوق نماز کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ یہاں ہم قیام کریں گے، پڑاؤ ڈالیں گے، لیکن چونکہ یہ مقام بلندی پر ہے، یہاں خطرہ بھی ہے دشمن کا، تو یہاں کوئی پہرا دے گا۔ اب تم بتاؤ کہ پہرا کون دے گا، کون اس ڈیوٹی کو قبول کرے گا، محافظ کون بنے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ایک انصار اور ایک مہاجر دونوں کھڑے ہوں اور رات کو پہرا دیں اور ڈیوٹی کریں۔ نبی علیہ السلام نے ایک انصار اور مہاجر کو منتخب فرمایا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جب وہ پہنچ گئے تو انصار صحابی نے مہاجر صحابی سے کہا کہ پہلے میں ڈیوٹی کرتا ہوں، آپ کچھ دیر آرام کریں، پھر آپ ڈیوٹی کریں اور میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ مہاجر صحابی سو گئے، انصار صحابی ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے تو نماز کی نیت کر کے نماز شروع کر دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں دوسری طرف پہاڑ کی چوٹی سے دشمن نے دیکھا کہ ایک صحابی کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے ایک تیر پھینکا جو آپ کے جسم میں لگا کر، پھر دوسرا پھینکا وہ بھی جسم میں لگا اور نماز کو جاری رکھا۔ نماز جب پھر سلام پھیرا تو پھر مہاجر صحابی کو اٹھایا تو انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، جب تیر لگا تھا تو آپ مجھے اٹھا دیتے۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر بھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور مجھے نماز کی اتنی لذت آئی کہ اگر مجھے نبی علیہ السلام کی اس جان کا خیال نہ ہوتا اور پہرے داری کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نماز توڑتا ہی نہ، نماز ختم ہی نہ کرتا، سلام نہ پھیرتا۔ میں نے نماز جلدی اس لیے مکمل کر لی کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ذات کا خیال تھا کہ ہم ان کے پیرے پر کھڑے ہیں، ان کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو صحابہ کرام ان کا شوق نماز یہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
اور باقی صحابہ کرام سے بھی، تو اس دعوے کے اندر وہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے جب تک وہ ان کے اسوے پر نہ چلیں۔ اور ان کی سیرت تو یہ تھی کہ مولا کائنات رو پڑے تھے جب نماز عصر جا رہی ہے، رو پڑے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو پھر روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے جو امانت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر ڈالنی چاہیے۔ تو پہاڑ کانپ گئے اور وہ اس نے اپنے بندوں کو امانت عطا کی نماز کی صورت کے اندر، اس امانت کو لوٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا، وضو کرتے تو اعضاء کانپنا شروع ہو جاتے۔ اور پھر نماز کے حوالے سے یہ بات بھی فرمائی کہ نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، بعض اوقات انسان کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے نماز کے اندر۔ تو فرمایا کہ نماز کے اندر کوشش یہ کرے کہ کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پل صراط پر کھڑا ہوں، اور جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں یہ رب سے کلام کر رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا جب وہ یہ سوچتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ میں کس سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ ایک لمحے کے لیے تصور کر لے کہ میں یہ بات کس سے کر رہا ہوں، میں کس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اگر وہ سوچ لے اس کو اتنا لطف آئے کہ وہ کہے گا کہ کاش قیامت تک میں نماز ہی پڑھتا رہوں۔ اگر وہ اس بات کا تصور کر لے کہ میں یہ بات کس سے کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اور اس مال کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ان کا باغ تھا بڑا خوبصورت، باغ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک چڑیا باغ میں داخل ہوئی جو کبھی اس درخت پر بیٹھتی ہے کبھی اس درخت پر بیٹھتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس چڑیا کو دیکھا تو اس چڑیا کو دیکھ کر میں اس کی خوبصورتی میں اور اس کے چہچہانے میں اور اپنے باغات کے جو درخت تھے پھلوں کے، ان کے اندر اس قدر کھو گیا کہ میں یہی بھول گیا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، کتنی رکعتیں میری ہوئی ہیں۔ جب میں یہ بھول گیا اور پھر جب میں نے نماز مکمل کی تو میں نے یہ بات سوچی کہ مجھے آج اس باغ نے، میرے اس مال نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کیا ہے۔ اگر میں اپنی توجہ کے درختوں کی طرف نہ کرتا، اس چڑیا کی طرف نہ کرتا اور اپنے پھلوں کو نہ دیکھتا تو یہ صورت نہ ہوتی، اور میں نماز میں کامل یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا۔ میری نماز کے اندر یہ غفلت اس لیے ہوئی اور رکھتے اس لیے بھول گیا کہ میں دنیاوی نظاروں کے اندر کھو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت یہ بات کہی، یا اللہ میں اس بات کو تیری راستے میں صدقہ کرتا ہوں جس بات کی وجہ سے میں تیری ذات سے غافل ہوا ہوں۔ جو چیز مجھے تیری یاد سے غافل کر دے، نماز کے اندر وسوسہ پیدا کر دے، وہ چیز میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں تاکہ کامل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ میں تیری عبادت کر سکوں۔ تو دوسری بات سرکار نے یہ فرمائی کہ وہ بے نمازی سر ان کے کچلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں سر، پھر کچل دیے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچل دیے جاتے ہیں۔ تو حضرات نماز تو ویسے بھی تحفہ معراج ہے، جس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اور بندہ مومن کی معراج نماز کے اندر ہے کہ تحفہ حضور اس امت کے لیے لے کر آئے نماز کی صورت کے اندر، اور وہ بھی اللہ کا کرم ہے، احسان عظیم ہے اپنے حبیب کے صدقے ان بندوں پر کہ نمازیں تو 50 دی گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کی مشقت کی خاطر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے رہے، بار بار عرض کرتے رہے کہ یا اللہ یہ نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکے گی، 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکے گی، غفلت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 45 نمازوں کی تقسیر کر کے کم کر کے 5 نمازیں عطا کی، لیکن یہ بات محدثین نے صراحت سے لکھی، رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ کی امت کے لیے نمازیں تو 5 کر دی ہیں لیکن ثواب ان کو 50 کا ہی عطا کروں گا۔ تو یہ تو اس امت کا اعزاز کہ 50 سے 5 ہوئی، لیکن ہم 5 پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ ہماری مساجد نمازیوں کا راستہ دیکھتی ہیں، اور مساجد کی ویرانی نوحہ کنا ہے کہ وہ نمازی صرف رمضان میں آتے ہیں، نماز تو پورا سال فرض ہوتی ہے اور ہر حال میں فرض ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو مشاہدات معراج میں سے یہ چیز سر کچلے جا رہے ہیں، تو اس کو ہم پیش نظر رکھیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ سزا کل قیامت کے دن ہمیں بھگتنا پڑے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے سفر معراج کے دوران جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور شیشے کی طرح ہیں، اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور اندر کیا ہے؟ فرمایا آگ کے انگارے ہیں، موذی جانور ہیں، ان کے بڑے بڑے پیٹ جو مٹکوں کی طرح اور شیشے کی طرح ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور فرمایا کہ وہ لوگ اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، گر جاتے ہیں، اور پھر انہی سواریوں کے ساتھ ان کو روندا جاتا ہے۔ پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھری ہے۔ پوچھا جبریل کس صورت میں؟ فرمایا سود کی صورت کے اندر۔ جنہوں نے سود کھایا، آج ان کی یہ حالت ہے جہنم کے اندر کہ ان کے پیٹوں کے اندر رب کائنات نے موذی جانوروں کو بھرا ہے، آگ کو بھرا ہے، اور ان کو پھر انہی سواریوں کے ساتھ روندا جاتا ہے۔ وہ اپنی پہلی حالت پر آتے ہیں اور پھر دوبارہ اس عذاب کے اندر اور اس مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 آدمیوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ 4 آدمی۔ عرض کیا حضور کون ہے؟ فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا معاہدہ لکھنے والا، اور اس معاہدے پر گواہ بننے والا۔ یہ 4 آدمی جن کا تعلق سود کے ساتھ ہے، ان 4 پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت فرمائی گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان سے تقوی اختیار کرو، ان 7 چیزوں سے بچو۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا کسی کو نہ حق قتل کر دینا، یہ بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، تیسرا جو آج بہت عام ہے جادو کرنا، اور وہ آج جادو جو صورت ہے جادو کی، ایک تو اس کے اندر کفری کلمات، پھر اس کے اندر غیر شرعی طریقے، اور پھر اس کا نتیجہ موت کی صورت میں، طلاق کی صورت کے اندر، گھریلو جھگڑوں کی صورت کے اندر، فتنوں کی صورت کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جادو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا والدین کی نافرمانی، اور پھر فرمایا سود کھانا، اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ ان چیزوں سے بچو، یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور سود جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں، وہ سود ہے۔ سود اصل میں کہاں کس کو جاتا ہے؟ ایسا فائدہ جو آپ کو بغیر مشقت کے حاصل ہو اور وہ آپ کا حق بھی نہ ہو، اس کو سود کہتے ہیں۔ اور مثال کے ذریعے اگر سمجھاؤں، کوئی آدمی آپ سے قرض لیتا ہے، واپسی پر آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے لیا تو 10,000 تھا، جب واپس کرو گے سال بعد دو گے تو 10.5 دو گے، 2 سال بعد دو گے تو 11 دو گے۔ جو قرض آپ نے دیا اس پر جو زائد رقم لی ہے وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ بغیر مشقت کے آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ سود کہلاتا ہے۔ ایسا مال جہنم کی آگ ہے پیٹ کے اندر جو بھری جا رہی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء کبار میں سے ہیں، اولیاء کاملین میں سے ہیں، ان کا یہ طریقہ تھا، سود پر قرض دیتے تھے لوگوں کو، جب وصولی کا وقت آتا تو ڈبل قرض واپس لیتے، مدت کے حساب سے اس پر اضافہ ہو جاتا وہ واپس لیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنا گھر خالی ہو گیا، گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، نان بائی کے پاس گئے جس سے روٹیاں خریدنی تھی، وہ بھی مقروض تھا آپ کا، اس کو کہا تم روٹیاں دو، اور جتنا قرض تھا اس سے بھی زائد سود سمیت روٹیاں لے لی۔ لکڑی والے کے پاس گئے، اس نے بھی قرض دینا تھا، سود سمیت اس سے لکڑیاں لے لی۔ اسی طرح گوشت والے کے پاس گئے، اس نے بھی قرض دینا تھا، سود پر گوشت بھی لے لیا، سود سمیت وصول کر لیا۔ جب گھر آئے تو ان کی اہلیہ نے ہانڈی جب رکھ دی تو حضرت شیخ فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ ہانڈی جب کھولی گئی تو اس کے اندر خون تھا،
بدبودار گوشت تھا۔ تو اب حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ سود کی وجہ سے ہے، حرام دولت کی وجہ سے، سود کی وجہ سے جو میرا حق ہی نہیں ہے، اور اس سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عبرت کا نشان بنایا کہ جو ہنڈیا پکائی گئی وہ خون کے اندر، بدبودار گوشت کے اندر بدل گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت حبیب اجمی امام حسن بصری کے پاس پہنچے کہ آپ مجھے توبہ کروائیں، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، سود پر قرضے نہیں دوں گا اور سود پر قرضے وصول نہیں کروں گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سود کی ایک عام صورت ہے جس کے اندر بہت سے لوگ شریک ہیں، وہ ہے بینکوں کے اندر جو اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ، اس پر سود وصول کیا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی نقطۂ نظر سے ہو، کاروباری حساب سے ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہو، وہ سود ہے اور حرام ہے۔ اس کا استعمال کرنا کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ وہ ایسی رقم ہے آپ کسی فقیر کو نہیں دے سکتے، کسی مستحق کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ اگر سود کی رقم سے کسی کی مدد کریں گے تو آپ الٹا اس کو گناہ میں ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرات اس سے بچیے۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں جب میں امام حسن بصری کے پاس جانے لگا توبہ کے لیے، ابھی توبہ کی نہیں، ارادہ تھا کہ سود سے توبہ کرتا ہوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی دور بھاگ گئے۔ ایک بچہ دوسروں سے کہتا ہے کہ ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو سود خور آ رہا ہے، سود کھانے والا، سود پر قرض دیتا ہے لوگوں کو، اور یہ اتنی نحوست ہے اس کی کہ اس کے قدموں سے مٹی لگ کر ہمارے وجود پر پڑ گئی تو یہ نحوست کہیں ہم اس میں بھی شامل نہ ہو جائے، اس لیے دور دور ہو جاؤ۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ چھپا لیا اور منہ چھپا کر تیزی سے وہاں سے گزر گیا، امام حسن بصری کے پاس پہنچا، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، توبہ کر کے جب میں واپس آنے لگا تو بچے وہاں پھر کھیل رہے تھے۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ جلدی جلدی گزر جاؤں، یہ کوئی تانا نہ دے دیں، تو فرماتے ہیں جلدی جلدی جب میں چہرہ چھپا کر گزرنے لگا تو غیب سے ندا دے کر ان بچوں سے کہا گیا قریب قریب ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے قدموں سے مٹی لگ کر تمہارے وجود پر پڑ گئی، اس کی برکت سے تم بھی بخشے جاؤ گے۔ فرمایا وہ توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور وہ اتنی رحیم اور کریم ذات ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر توبہ کی شرائط سمیت جس طرح توبہ کرنی چاہیے، جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، اگر اس طرح توبہ کی جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے بندے کی توبہ قبول نہ فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ رب العزت سے نوازے نہ۔ کہا توبہ میں نے کی اور رب کی طرف سے اس کی قبولیت کا اعلان کیا گیا۔ جب سود چھوڑ دیا، یقین جانیے میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، وہ مسائل پوچھتے ہیں تو ان کی کنڈیشن کا پتہ چلتا ہے کہ کس صورت میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی کام نہیں کرتے، نہ ان کی کوئی نوکری ہے، نہ ان کی کوئی کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، نہ دکان ہے، انہوں نے کروڑوں روپیہ بینکوں کے اندر فکس کیا ہوا ہے، ماہانہ اس کا سود کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور جہنم کی آگ ان کے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، اور سوچتے کیا ہیں کہ سود کھانا چھوڑ دیا تو یہ رقم ختم ہو جائے گی اور یہ رقم کم پڑ جائے گی، بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ وہ رب جس نے وعدہ کیا ہے رزق کا، رازق تو اس کی ذات ہے۔ اب حبیب اجمی فرماتے ہیں جب میں نے توبہ کر لی نا تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں مجھے کام کوئی نہ ملا، اور چونکہ ایک نیا نیا سلسلہ بھی تھا، کام کوئی نہ ملا، مزدوری کوئی نہ ملی، تو میں مسجد میں چلا جاتا تھا، سارا دن اللہ کی عبادت کرتا، عبادت کر کے شام کو گھر آتا تو ایک دن بیوی نے کہا کہ راشن ختم ہو گیا، سب ختم، تو فقر اور فاقے کی شکایت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا جس کی میں مزدوری کرتا ہوں نا، میں اس سے بات کروں گا کہ وہ میری کچھ مدد کرے۔ فرماتے ہیں مسجد میں چلا گیا، مزدوری دیکھی نہیں ملی، مسجد میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے میرے حالات کو، فقر ہے، فاقہ ہے، اب تو گھر والوں نے شکایت شروع کر دی ہے، سودی کاروبار تھا وہ چھوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں گھر آیا، گھر میں بڑا عمدہ کھانا موجود تھا، روٹیاں بھی تھی، سالن بھی تھا، بڑا عمدہ کھانا۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے کھانا دیا اور اس نے اتنی بات کہی ہے، حبیب اجمی سے کہنا
جس کی مزدوری کرتے ہو اس نے بھجوایا ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اس مزدوری میں اور محنت کرو گے تو وہ اور برکتوں سے نوازے گا، وہ اور تمہاری مزدوری کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ تو وہ دوست جو آج کسی طرح بھی سود کے ذریعے بھی اور کسی آرام ذرائع کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، اس بات کے یقین کامل کے ساتھ رازق وہ ہے، رزق کے دروازے وہ کھولتا ہے، رزق اس کی ذات میں دینا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کر کے محنت کریں، رب کائنات وہاں سے نوازے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں رزق کے معاملے میں تو چڑیوں کو دیکھو، رزق کے معاملے میں پرندوں کو دیکھو، وہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں سے ملے گا، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کے واپس آئیں گے، کہ رازق اس کی ذات ہے۔ تو فرمایا اس کی ذات پر بھروسہ کرو، حرام ذرائع کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، وہ رب کائنات تمہارے کاروبار کے اندر اور رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف اسی دسترخوان کے اوپر ایسا گوشت بھی ہے جس سے تعفن پھیل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، غلیظ ہے، غلاظت سے بھرا ہوا۔ وہ لوگ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر غلاظت والا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ خواتین کو دیکھا، وہ خواتین بھی پاکیزہ گوشت چھوڑ کر غلاظت والا گوشت کھا رہی ہیں، تعفن والا گوشت جس سے بدبو آ رہی ہے وہ گوشت کھا رہی ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جو مرد ہیں، یہ مرد وہ ہیں جو پاکیزہ گوشت چھوڑ کر غلیظ گوشت کھا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے گھر میں ان کی منکوحہ بیویاں موجود تھی لیکن وہ بدکاری اور زنا کے اندر مبتلا تھے۔ اور یہ عورتیں جو پاکیزہ گوشت چھوڑ کر غلاظت والا گوشت کھا رہی ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے جسم کو غیر مردوں کے لیے پیش کرتی تھی، غیر محرموں کے لیے، اور اپنے خامد کا بستر چھوڑ کر کسی اور کے بستر پر جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس حالت کے اندر ان لوگوں کو دیکھا، اور زنا ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے رب اس کے دل سے ایمان ہی چھین لیتا ہے، ایمان اس وقت اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زنا اور بدکاری کے اندر مبتلا ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج پاکستان کے اندر ابھی چند دن پہلے اسی شہر لاہور کے اندر آپ نے دیکھا لاہور کے ایک علاقے کے پرائیویٹ کلینک کے اندر ایک یونیورسٹی کا لڑکا ایک نوجوان لڑکی کی لاش چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ لڑکی کو کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ نے خبر سنی، زنا بالرضا کا کیس تھا، مرضی سے زنا ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ وہ نوبت اس لیے کہ آج وہ مغرب جو چاہتا تھا نا کہ اسلام کی بیٹی کے سر سے وہ عزت اور تقدس کی چادر چھین کر اس کو نائٹ کلب کی زینت بنایا جائے اور اس کو آئس کریم پارلر میں لے جایا جائے، ہوٹلوں کی زینت بنایا جائے، معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کی اکثر بیٹیاں اس راہ پر چل پڑی ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھیں، تعلیمی اداروں کا ماحول دیکھیں، کو ایجوکیشن کے نام پر کیا کچھ یونیورسٹیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مغرب یہی چاہتا تھا نا، مغرب یہی چاہتا تھا کہ اسلام کا وہ جو ایک نظام تھا شرم و حیا کا، تقدس کا، عزت کا، اور اسلام نے جو ایک چادر اپنی بیٹی کے سر پر رکھی تھی اس کو یوں تار تار کیا جائے، اور مغرب میڈیا کے ذریعے اپنے اس پیغام کو آج گھر تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نہ میں شوہر کی پابند ہوں، نہ باپ کی پابند ہوں، نہ میں بھائی کی پابند ہوں، میں جیسا لباس مرضی پہنوں، ننگے سر گھوموں، میری مرضی ہے۔ کو ایجوکیشن کے نام پر جس طرح بے حیائی کا مرتکب ہو جاؤں، میری مرضی ہے۔ اور مغرب نے اس کو نام کیا دیا کہ ہم عورت کو اس کا حق دلوا رہے ہیں۔ یہ عورت کا حق مغرب کے نزدیک ہو سکتا ہے، اسلام نے جو بیٹی کو حق دیا، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اسلام نے بیٹی کو جینے کا حق دیا ہے۔
زمانے جاہلیت میں آپ دیکھ لیں، وہ تو بیٹیاں زندہ دفنائی جاتی تھی، یہ اسلام تھا جس نے بیٹی کو زندگی عطا کی۔ اور پورے مغرب کے اندر جو آج اسلام کے مد مقابل عورت کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، پورے مغرب کے اندر ایک مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں بیٹی کے آنے پر باپ کھڑا ہوتا ہو۔ یہ اسلام ہے جہاں سیدہ کائنات آتی ہیں تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اور مغرب جو عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہے، 1979 کے اندر 1979 کے اندر اقوام متحدہ کے اندر پہلا ادارہ بنا ہے عورتوں کو حق دینے کے لیے، 1979 کے اندر۔ اور دوسری طرف فیمنزم، عورتوں کے حقوق کی جو تحریک شروع ہوئی، اس کو بھی ابھی صرف 100 سال ہوا ہے جو مغرب نے شروع کی۔ اسلام نے کب حقوق دیے وہ آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ اور وہاں اسلام کی بیٹی حق لینے کے لیے کوئی پلے کارڈ اٹھا کر نہیں آئی، جلوس نہیں نکالا، ریلیاں نہیں نکالی، کوئی یوم خواتین سال میں ایک مرتبہ نہیں منایا جاتا تھا، بلکہ خود اسلام نے ان کو بیٹیوں کا حق دیا۔ عورت وہ بیٹی کے روپ میں تھی، ماں کے روپ میں تھی، بہن کے روپ میں تھی، بیوی کے روپ میں تھی۔ اسلام نے ہر ایک کا حق بیان کر دیا، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ادا کرو۔ اور آپ دیکھیے کہ جب اجر اور ثواب کا معاملہ آیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خواتین کی طرف سے نمائندہ بن کر حضور کی بارگاہ میں آئی کہ خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ سرکار یہ مرد تو جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، ان کے لیے محرم کا مسئلہ بھی کوئی نہیں، جب یہ چاہیں حج کریں، عمرہ کریں، جہاد میں جائیں، شہادت کا ثواب بھی ملتا ہے، غازی بن کر آئیں تو تلوار چلانے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو سرکار سوال یہ ہے، ہم تو گھر میں ہوتی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی کبھی نہیں آ سکتی، جمعہ کے اجتماع میں بھی حاضر نہیں ہو سکتی، جہاد کے لیے نہیں جا سکتی، اور کعبۃ اللہ کا حج اور طواف اس کے لیے بھی محرم کی شرط ہے، محرم ہوگا تو جائیں گی، تو ہم اجر کے اندر مردوں سے پیچھے رہ جائیں گی۔ تو یہ تو حضور پھر وہ برابری والی بات نہ ہوئی۔ اب انہوں نے وہاں برابری مانگی بھی تو اجر اور ثواب کے اندر، کہ وہ برابری والی بات تو نہ ہوئی۔ سرکار نے فرمایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم گھر جاؤ، جو ذمہ داری اسلام نے تمہاری لگائی ہے امور خانہ داری کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، شوہر کے ساتھ وفاداری کے حوالے سے اور گھر کی نگرانی کے حوالے سے، اگر تم اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں رب کائنات تمہیں گھر بیٹھے حج کا ثواب بھی دے گا، جہاد کا بھی دے گا، اور باجماعت نماز کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھا جو بدبودار اور تعفن زدہ گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک ولی کامل ہیں، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ایک واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ حج کے لیے جاتے ہوئے مقام ابوا پر انہوں نے اپنا خیمہ لگایا۔ مقام ابوا پر خیمے کے اندر اکیلے تھے، ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، ویرانہ تھا۔ ایک خاتون داخل ہوئی، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے چلی جا، پھر اس نے گناہ کی دعوت دی۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک شمع جلائی، شمع کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ جب رکھا انگلیوں پر، جب آگ نے اپنا اثر کیا تو اس عورت سے کہا کہ میں تو یہ آگ نہیں برداشت کر سکتا، میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا، اس لیے تو یہاں سے چلی جا، میری آخرت کو برباد نہ کر۔ وہ عورت چلی گئی۔ جب آپ کا ساتھی واپس آیا تو سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ اس نے پوچھا آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہاری غیر موجودگی میں ایک عورت آئی، اس نے میرے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی، گناہ کی دعوت دی، لیکن میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ اب وہ ان کا ساتھی اونچی آواز سے رونے لگ گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو شاید میں اس گناہ سے بچ نہ سکتا۔ تنہائی تھی، تنہائی کے اندر وہ خاتون آئی تو شاید میں اس گناہ سے نہ بچ سکتا۔ میں آپ کے تقویٰ اور اخلاص کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کتنا متقی آپ کو بنایا کہ آپ گناہ سے بچ گئے۔ اب حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
رات کا وقت ہوا تو میں نے خواب میں ایک بڑے خوبصورت چہرے والے ایک بزرگ کو دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کون سے اللہ کے نبی؟ تو انہوں نے کہا میں یوسف علیہ السلام ہوں۔ کہا جب میں نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں تو میں نے فوراً کہا کہ جناب وہ جو آپ کا معاملہ قرآن نے بیان کیا ہے زلیخا کے ساتھ آپ کا معاملہ، وہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے یہی بتانے آیا ہوں، وہ معاملہ بڑا عجیب ہے لیکن تیرا معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ جو معاملہ تیرا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو میری پاکیزگی میری طہارت تو ہے، لیکن تو ایک عام بندہ ہو کر اتنی تقوی اتنی طہارت کہ تنہائی کے اندر بھی تو نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ پارسائی کو اختیار کرتا ہے، شرم اور حیا کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام اس کو ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو لوہار تھا، لیکن وہ بھٹی کے اندر جب لوہا ڈالتا تھا تو اس گرم لوہے کو نکالنے کے لیے کوئی آلہ استعمال نہیں کرتا تھا، کوئی چمٹا استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہاتھ کو بھٹی میں ڈال دیتا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ گرم لوہے کو بھٹی سے نکالتا اور پھر اس کو جس طرح چاہے لوہے کو ڈھال لیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یار یہ بڑا کمال ہے، بھٹی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہو، گرم لوہا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہو اور تمہیں آگ کچھ بھی نہیں کہتی، تمہارا ہاتھ جلتا نہیں۔ یہ بات سن کر وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا جناب جب آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے نا، پس منظر میں، تو میں تو بڑا گناہگار آدمی تھا، اس لیے کہ خاتون ضرورت مند میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے کچھ رقم مانگی، میں نے بدلے میں اس کو گناہ کی دعوت دی، مجبور تھی، جب وہ مجبوری سے تنگ آ کر گناہ میں شریک ہونے لگی تو کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس عورت نے مجھے کہا کہ تجھے خدا سے حیا نہیں آتی؟ اس حالت میں رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اس نے ہم سے پوچھ لیا تو بتا کہ ہم خدا کو کیا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو پھر میں کانپ گیا، میں گناہ سے پیچھے ہٹ گیا، تو اس خاتون نے مجھے یہ دعا دی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور جہنم کی آگ سے بھی بچائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ خاتون تھی کون تھی وہ خاتون؟ کہ میں نے خواب کے اندر پھر ایک خاتون کو دیکھا، اس خاتون نے مجھے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، وہ سید زادی ہے، میں بھی سید زادی ہوں، وہ مجبور ہو کر تیرے پاس آئی تھی لیکن تو نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، شرم و حیا کو اختیار کیا، تو میں بھی تجھے دعا دیتی ہوں اللہ تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچائے، جہنم کی آگ سے بھی بچائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب جہنم کی آگ کا مسئلہ تو بات کا ہے، دنیا کے اندر بھی اب میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ اس شرم و حیا کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے جو میں نے اختیار کیا، اللہ رب العزت نے مجھے اس کا یہ انعام عطا کیا ہے کہ اب میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں تو وہ آگ میرے جسم پر اثر نہیں کرتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہنم کے مشاہدات کو دیکھا اور جہنم کے اندر ہونے والی اس صورتحال کو دیکھا، کہیں کسی کا سر کچلا جا رہا ہے، کہیں کوئی تانبے کے ناخن کے ساتھ اپنے جسم کو نوچ رہا ہے، اور کہیں کوئی وہ سر کچلا جا رہا ہے فرعونی سواریوں کے ساتھ اس کے جسم کو روندا جا رہا ہے، اور کہیں کسی کے ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں، کہیں اوپر کی طرف کہیں نیچے کی طرف، جو غیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ ان ساری صورتحال کو حضرات سامنے رکھ کر معراج النبی کے نکات تو ہم سنتے رہتے ہیں، واقعہ بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن معراج النبی کے واقعے کا یہ پہلو، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کا یہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو مشاہدات ہیں ان کو پڑھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ اگر کل جہنم کے اندر میں اس حالت میں ہوا تو میں کیسے اس حالت کو گوارا کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو، نبی علیہ السلام نے جنت کے مشاہدات کو بھی دیکھا، جنت کے اندر سرکار تشریف لے گئے اور جنت کے مشاہدات کو بھی آپ نے دیکھا۔ اس میں سے پہلی بات حضور فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، اور ان کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے چہرے سفید ہیں۔
اور وہ سفید چہرے والوں کو تو جنت میں داخل کرتے ہیں، اور سیاہ چہرے والوں کو پکڑ کر نہر کے اندر جب پہلی مرتبہ غوطہ دیتے ہیں چہروں کی کچھ سیاہی ہٹ جاتی ہے، دوسری مرتبہ پھر غوطہ دیتے ہیں کچھ سیاہی دور ہوتی ہے، تیسری مرتبہ پھر غوطہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی سیاہی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اپنے بالوں میں کنگھی کی تھی، تو اس لیے یہ اس حالت کے اندر جنت کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کسی کا چہرہ سفید ہے، کسی کا چہرہ سیاہ ہے، تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یہ جن کے چہرے سفید ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ایمان کو خالص رکھا، ایمان کے اندر کسی طرح کی بھی ملاوٹ نہیں کی، خالص رکھا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنی ایمان کے اندر کچھ آمیزش کر دی تھی، ملاوٹ کر دی تھی، آج ان کو کوثر کی نہروں پر غوطے دیے جا رہے ہیں اور ان کے چہرے سفید ہو کر ان نہروں سے نکلتے ہیں اور ان کو پھر جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں جنت میں پہنچا تو وہاں میں نے ایک آواز سنی، وہ آواز کس کی تھی؟ سرکار فرماتے ہیں یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز تھی جو میں نے جنت میں سنی۔ اب وہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا وہ میری سواری کی لگام تھام کر مجھ سے آگے چل رہے تھے، جس طرح ایک خادم اپنی آقا سے آگے چلتا ہے اسی طرح وہ سواری کی لگام تھام کر مجھ سے آگے چل رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بلال سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے آپ کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا، معراج کی رات آپ کو جنت میں دیکھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ رب کائنات نے مجھے جنت میں داخل فرمایا اور جنت میں میرے قدموں کی آواز آپ نے سنی۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں ایک تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد پھر تحیت الوضو کے میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے اندر یہ مقام عطا کیا۔ لیکن یہاں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اپنا عقیدہ اس حوالے سے واضح کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی جو آواز سنی ہے وہ کس انداز سے سنی ہے۔ حالانکہ بلال حبشی جنت میں نہیں تھے، وہ مکہ المکرمہ میں تھے، مکہ المکرمہ میں چل رہے تھے اور ان کے قدموں کی آواز کو سرکار جنت میں سن رہے تھے۔ تو اگر حضور مکہ سے آنے والی آواز کو جنت میں سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر دوسری بات یہ ملا لیں جو علامہ خفاجی نے شفا شریف کی شرح نسیم الریاض میں لکھی، وہ یہ کہ جس طرح آج بعد لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سفر معراج کی خبر ہی نہیں تھی اور حضور کے علم میں نہیں تھا کہ میں نے آج سفر معراج پر روانہ ہونا ہے، اسی لیے تو حضور سو گئے، اور جب سو گئے تو جبریل نے آ کر بیدار کیا، ورنہ اگر حضور جانتے کہ میں نے سفر معراج پر جانا ہے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا، علامہ خفاجی لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت جبریل سدرہ سے چلے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھڑپڑایا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کو مکہ المکرمہ کے اندر حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں سنا، جو وہاں سے سدرہ سے آواز آئی اور اس آواز کو سن کر میں سمجھ گیا کہ جبریل مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ حضور کو خبر نہیں تھی کہ میں سفر معراج پر روانہ ہو رہا ہوں، جبکہ ہر فرشتے کو پتا تھا کہ سرکار سفر معراج پر تشریف لا رہے ہیں، تیاریاں تھی، وہاں آسمانوں کے دروازے کھولے گئے تھے اور پھولوں کے گجرے لے کر اوران بہشت انتظار میں کھڑی تھی۔ حضور کو خبر تھی، سو کیوں گئے؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے اپنی امت کے گناہوں کو مصلی پر کھڑا ہو کر رو رو کر بخشواتا ہوں، آج خود جا کر اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت کی بخشش کا پروانہ لے کر آؤں گا۔ امت سوتی رہے گی، امت کے بخت جگا کر واپس آؤں گا۔ اور حضرات یہ بات بھی کہ جب نبی علیہ السلام دنا فتح اللہ کی
منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے آگے تھا کیا؟ جب حضور سدرہ سے آگے بڑھے آگے کیا تھا، کیا کیفیت تھی؟ وہ فرماتے ہیں آگے پردے تھے، حجابات عظمت تھے، پردے تھے، اور حضور ہر پردے کو پار کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے وہ پردہ کس چیز کا تھا؟ وہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی صفتوں کے پردے تھے، اللہ کی صفت کریم کا پردہ، صفت رحیم کا پردہ، صفت جواد کا پردہ، صفت غفور کا پردہ۔ اور کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے معراج کی رات سدرہ سے آگے حضور جس دروازے سے گزرے اور جس پردے سے گزرے اللہ کی اس صفت کا مظہر بن کر گزرے ہیں۔ صفت غفور کے پردے سے گزرے تو صفت غفور کا مظہر بنے، صفت ستار کے پردے سے گزرے تو صفت ستار کا مظہر بن کر گزرے۔ اور جب دنا فتدلہ کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے کہ جہاں پھر حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا۔ اسی لیے تو پھر اعلان کیا انا، میرا تو جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور فرمایا پھر اس کو جمال مصطفیٰ میں جمال خدا نظر آیا۔ آخری بات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ آخری بات حضرات یہ ہے کہ آج لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سائنس یہاں فیل ہے، وہ مسافتوں کا اندازہ نہیں لگا سکی، جنت کے مشاہدات، جہنم کے مشاہدات، انبیاء سے ملاقات، مسجد اقصیٰ کی امامت، مقام سدرہ تک، مقام سدرہ سے آگے دنا فتدلہ کی منزلیں، اور پھر آگے بارگاہ رب القدس تک، یہ ساری منازل سرکار نے طے کی ہیں۔ سائنس حیران ہے کہ یہاں آ کر سائنس بھی سوچتی ہے کہ یہ اتنی مسافت طے کیسے ہو گئی کہ روشنی بھی 1,86,000 میل کی رفتار سے زمین پر آتی ہے، تو حضور سے تو اس سے بھی زیادہ جلدی سے گئے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے گئے ہیں۔ سائنس اس مسافت کو ماپ نہیں سکی۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، سورہ نساء کے اندر یہ بات موجود ہے، جس وقت یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترا ہے، مکمل کیوں نہیں اترا، اس طرح کیوں نہیں اترا جس طرح طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ہم کلامی کا شرف بھی عطا کیا اور ساری تورات ایک ہی مرتبہ عطا کر دی۔ تو وہاں محدثین نے لکھا کہ یہ بات یاد رکھو، کسی کمال کو کمال اس وقت تک کہہ نہیں سکتے جب تک اس کی نسبت ذات مصطفیٰ سے نہ ہو۔ کہا یہود کا یہ اعتراض کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہم کلام ہوا اور نبی علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف نہیں ملا، فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں، وہاں تو ہم کلامی ہے، یہاں تو سرکار نے سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھا ہے۔ یہاں خود موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب میں فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں لوگوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب ملا، اس کا مطلب ہے اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے سرکار نے اللہ کو نہیں دیکھا، معراج کی رات بھی نہیں دیکھا۔ جواب پر غور کریں، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے دیکھا جا سکتا نہیں، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، میں پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، پہاڑ اگر قائم رہا تو آپ پہاڑ میں میرا جلوہ دیکھیں گے، لیکن پہاڑ تو جل گیا، پہاڑ قائم نہ رہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلوے کی بجائے صرف تجلی دیکھی، لیکن تجلی دیکھ کر وہ شوق دیدار کی آگ اتنی بڑکی، پھر کہا رب اپنا آپ دکھا، فرمایا اب موسیٰ مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا تو اب چھٹے آسمان پر پہنچ جانا، معراج کی رات میرا حبیب بار بار میری بارگاہ سے نمازیں کم کروا کے آئے گا جائے گا، تم میرے حبیب کی آنکھوں میں اب میرا جلوہ دیکھو گے۔ اور فرمایا ہم کلامی نہیں، وہاں تو تجلی دیکھی، اور اس بات پر بھی غور کریں کہ تجلی بھی کیسی دیکھی، ڈائریکٹ خدا کو نہیں دیکھا، پہاڑ پر تجلی ڈالی گئی، بلا واسطہ نہیں بل واسطہ، ڈائریکٹ نہیں دیکھا، پہاڑ پر تجلی ڈالی گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے تو پہاڑ کو دیکھا تھا، پہاڑ پر تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، لیکن وہاں قرآن کہتا ہے آنکھ نے جو دیکھا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ جنہوں نے آنکھ سے تجلی نہیں جلوہ دیکھا ان کی آنکھ بھی قائم تھی، دل بھی قائم تھا، اور انہوں نے پورے ہوش و حواس میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور پھر یہ بات بھی
کہ موسیٰ کلیم اللہ جب طور سے اللہ کی تجلی دیکھ کر واپس لوٹتے ہیں تو ایک تجلی دیکھنے کے بعد وہ بھی پہاڑ پر ڈائریکٹ نہیں، بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ تجلی دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اگر 13 میل دور تک سیاہ رنگ کی چونٹی غار کے اندر اندھیرے میں بیٹھی ہوتی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نگاہ کے اندر اتنی طاقت آ گئی اللہ کی ایک تجلی کو دیکھنے کے بعد کہ وہ میل دور تک غار کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے رب کی ایک تجلی کو دیکھا ان کی نگاہوں کا عالم تو یہ ہو، جنہوں نے معراج کی رات رب کا پورا جلوہ دیکھا ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا۔ تم پر کروڑوں درود جنہوں نے سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھ لیا۔ اور یہ بات میں عرض کر رہا تھا، لوگ پوچھتے ہیں سارا سفر ہو گیا، حضور واپس بھی تشریف لے آئے، دنیا کی کیفیت نہیں بدلی، اور اس وقت جو صورتحال جیسی تھی ویسے تھی، جس بستر سے حضور اٹھ کر گئے وہ گرم تھا، جو پانی جس سے سرکار نے وضو فرمایا وہ بہہ رہا تھا، جس دروازے سے حضور تشریف لے گئے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، اور سرکار سارا سفر معراج کر کے واپس بھی آ گئے، کیفیت جوں کی توں تھی اور وہ کیفیت بدلی بھی نہیں، اور اتنا طویل سفر ہو بھی گیا اور حضور واپس بھی آ گئے۔ یاد رکھیں مسجد اقصیٰ تک کا سفر 3 دن کا ہے، تو حضور تو مسجد اقصیٰ سے آگے گئے، سدرہ گئے، سدرہ سے آگے گئے، مقام بارگاہ قدس تک پہنچے ہیں، تو قرآن کہتا ہے رات کا تھوڑا سا حصہ، پوری رات بھی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا سمجھ نہیں آئی، حضور واپس بھی آ گئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، وضو کا پانی جاری ہے۔ ہمارے علماء نے بالخصوص حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہی تو کمال مصطفیٰ ہے، یہی تو حضور کی عظمت ہے، اگر تم سمجھ سکو واقعہ معراج سے وہ اس طرح فرمایا یہ جو گھڑیاں ہاتھ پر پہنتے ہو ان میں سیل ڈالتے ہو، وہ سیل اس گھڑی کی جان ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس گھڑی کا سیل اس وقت نکال دیں، 10:15 کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے بعد آپ اس میں سیل ڈالیں تو یہ 12:15 سے نہیں چلے گی، 10:15 سے ہی چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیل جو گھڑی کی جان تھا وہ ہم نے نکال دیا، جب واپس ڈالا تو گھڑی جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی، وہ 2 گھنٹے آگے سے نہیں چلے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں بس یہی بات سمجھنے والی ہے، سرکار کائنات کی جان ہے، وہ روح کائنات ہیں، وہ مرکز کائنات ہیں، وہ حیات کائنات ہیں، وہ مبدأ کائنات ہیں، وہ منشأ کائنات ہیں، وہ نظام کائنات ہیں۔ معراج کی رات جب سرکار اس کائنات سے نکل کر، اس جہان سے نکل کر اس جہان میں چلے گئے تو اس جہان کی جان جب وہاں چلی گئی، یہ جہان جہاں تھا وہیں رک گیا۔ جب سرکار واپس آئے تو یہ کائنات جہاں رکی تھی وہاں سے چلنا شروع ہو گئی۔ اور محدثین نے یہ بات لکھی کہ سرکار کا جانا تو بڑا کمال ہے لیکن حضور کا واپس آنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور وہاں گئے تھے، یہ کمال ہے، لیکن حضور وہاں گئے تھے جو حضور کا گھر تھا، جو حضور کا ٹھکانہ تھا، کیونکہ قرآن نے کہا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یہ نور مصطفیٰ آیا ہی وہیں سے تھا۔ تو حضور اپنے گھر گئے تھے، کمال تھا وہاں جانا، اس سے بڑا کمال تھا کہ حضور وہ بارگاہ قدس چھوڑ کر اپنی امت کی خاطر واپس آ گئے، پھر طائف میں پتھر بھی کھائے، بدر کے میدان میں گئے، احد میں دانت بھی ٹوٹے، فاقوں کو بھی برداشت کیا اپنی امت کی خاطر، اور اپنی امت کی خاطر مشقتوں کو برداشت کیا۔ تو آج امت واقعہ معراج کو پڑھے تو صحیح، سنے تو صحیح، لیکن واقعہ معراج کے ان اسرار و رموز کی طرف نہ جائے جس میں پیغام ہے اس امت کے لیے کہ حضور کی معراج یہ کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اور تمہاری معراج یہ ہے کہ تم سرکار کے قدموں میں آ جاؤ تو رب کائنات عظمتوں کے تاج تمہارے سر پر سجا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔